الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال الله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى صدق الله العظيم. بزرگوں، بھائیو، دوستو، عزیزو، انسان کی زندگی رب کریم کی دی ہوئی امانت ہے. اگر یہ امانت نہ ہوتی تو کوئی انسان نہ مرتا، اس لیے کہ مالک کبھی بھی اپنی چیز کو نہیں چھوڑ سکتا ہے. مکان کا میں مالک ہوں، میرا مکان میں کبھی نہیں چھوڑتا. پراپرٹی اور دکان کا میں مالک ہوں، میری پراپرٹی اور دکان کو میں کبھی نہیں چھوڑتا. تو مالک جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کو چھوڑتا نہیں ہے. میرا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں دنیا سے موت آنی ہے، جانا ہے، یقینی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ و من والہ نے دنیا میں آنے میں ترتیب بنائی ہے، جانے میں ترتیب نہیں ہے. آنے میں پہلے والد آتے ہیں، پھر بیٹا آتا ہے، لیکن جانے میں کبھی بیٹا پہلے جاتا ہے، والد بعد میں جاتے ہیں. اس لیے آنے میں ترتیب ہے، جانے میں کوئی ترتیب نہیں. تو جب میری آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے تو اس امانت کو ایسے استعمال کرنا چاہیے جیسے کہ وہ چاہتا ہے. اگر اللہ کی چاہت، اس کے منشے پر، اس کے تقاضے پر اگر میری آپ کی زندگی گزری ہے تو پھر اس صورت میں حیاتاً طیبہ دنیا میں بھی ہے، بعد الموت بھی ہے، قیامت کا دن بھی ہے. حیاتاً طیبہ کا معنی پاکیزہ زندگی، خوبصورت زندگی، بہترین زندگی. یہ دنیا میں بھی ہے، اس لیے کہ جو انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کے دل پر اللہ سکون عطا فرماتا ہے. بہت سے لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ بھلا یہ عبادت کرنے سے دنیا میں کیا بینیفٹ ہے؟ ثواب تو آخرت کی بات ہے، وفات کے بعد کی بات ہے، قیامت کی بات ہے، لیکن دنیا میں کیا بینیفٹ ہے اس کے ذریعے سے؟ چونکہ ہم تو نقد چاہتے ہیں کہ ہم یہاں کام کریں اور یہاں مل جائیں، یہاں کام کریں اور یہاں مل جائیں. اور اگر ایک مہینے کے اوپر ایک دن اوپر ہو جاتا ہے تو پھر ہم حدیث بھی سناتے ہیں کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دینی چاہیے. تو ہمیں تو دنیا ہی کے اندر نقد چاہیے، آخرت کے مسائل تو بات کے ہیں. تو ہر انسان یہ پوچھتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، مجھے نقد کیا ملے گا؟ حق تعالیٰ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ میں نقد بھی تمہیں دیتا ہوں. اور وہ کیا چیز دیتا ہوں؟ فرمایا کہ میں تمہیں دلوں کا سکون عطا فرما دیتا ہوں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ تمہارے دلوں کو سکون دے دیتا ہے. اس سے بڑھ کر دنیا میں کیا نعمت چاہیے کہ انسان عشاء کی نماز پڑھے اور بغیر ٹیبلٹ کھائے ہوئے نیند آ جائے؟ یہ سکون نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک انسان ظہر کی نماز پڑھے اور اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، یہ سکون نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک انسان اپنی اولاد پر تھوڑی سی نگرانی اور ذرا دیکھ بھال کرے اور پھر اللہ سے دعا کریں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور عبادت کرے اللہ کی اور اللہ تعالیٰ اولاد کو نیک بنا دے، یہ سکون نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے سامنے میری اولاد سجدہ کرنے والی بن جائیں، اس سے بڑھ کر سکون کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر اطمینان کیا ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ آخرت میں ثواب اپنی جگہ، قبر کی نورانیت اپنی جگہ، قرآن قبر کے مسائل اپنی جگہ، لیکن میں تمہیں دنیا میں بھی اس عبادت کا بینیفٹ دیتا ہوں، اور وہ بینیفٹ یہ ہے کہ تمہارے دلوں کو سکون عطا کر دیتا ہوں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہم جو اہل اللہ کے واقعات پڑھتے ہیں
یہ نہ سمجھیں آپ کہ اہل اللہ پر مصائب نہیں آتے، پریشانیاں نہیں آتی. سب سے زیادہ اللہ کے مقرب، اللہ سے قریب حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم سے بڑھ کر اللہ کا مقرب کوئی نہیں. اور پھر ان انبیاء کے اندر بھی سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بلند و بالا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یعنی اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے اس سرزمین کے اوپر تو ذات اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک تو یہاں تک ہے کہ مسجد نبوی حرم شریف سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ مسجد نبوی میں میرے آقا سوئے ہوئے ہیں. تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں. تو بہرحال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک وہ شخصیت ہیں کہ علماء نے اس پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ کا جسد اطہر اور آپ کی بودی مبارک جو ہے وہ جس جسم سے لگی ہوئی ہے، آپ جہاں آرام فرما رہے ہیں، فرمایا کہ وہ جگہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اونچا مقام ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کی زندگی مصیبتوں سے بھری ہوئی. آپ نے جب لا الہ الا اللہ کا اعلان فرمایا اور تبلیغ کی اور صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے لوگوں کو دعوت دی اور فرمایا کہ میری طرف آ جاؤ، ایک اللہ کو مان لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو آپ کے خلاف سب سے پہلے آپ کا چچا ابو لہب کھڑا ہو گیا اور آپ کو جو بد دعا دی ہے، تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے اس لیے ہم کو بلایا تھا کہ تو ہمارا مذہب چھڑا دے، ہمارا دین چھڑا دے، ہمارے کاروبار چھڑا دے. تو اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کے اوپر اس بد دعا کو برداشت نہیں کیا اور قرآن میں قیامت تک کی بد دعا اتاری، تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو ہلاک ہو جائے، تو تباہ و برباد ہو جائے. تو ذات اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اب جو مصائب چلے، پریشانیاں چلی، حالات چلے، جو بائیکاٹ آپ کا ہوا ہے شیب ابی طالب میں، یہ ایک جگہ ہے جہاں آپ کا بائیکاٹ کیا گیا تھا. اور بائیکاٹ کا عالم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کا نظام نہیں تھا اور پیسے ہوتے ہوئے مکے کی مارکیٹ میں کھانا دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. ایسے موقع پر ہم نے ہمارے نبی کے ساتھ گھاس کھایا ہے، ہم نے اپنے نبی کے ساتھ درختوں کے پتے کھائے ہیں اور 2 یا 2.5 سال گزارے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ آپ کے قتل کی سازش، آپ کو مارنے کی سازش، اور بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو احب الاوطان چھوڑنا پڑا، یعنی آپ کا سب سے پیارا وطن جہاں اللہ کا گھر ہے، جہاں کعبۃ اللہ ہے، جہاں تعالی جل شانہ کی رحمتیں اترتی ہے، جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں، جہاں آپ کی جائے مولد ہے اور آپ کی ولادت جہاں ہوئی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وطن کو بھی چھوڑ کر کے نکلنا پڑا اور ایسی جگہ پر جانا پڑا جہاں اللہ نے حکم دیا تھا. وہ بلاؤں والی جگہ، وہ وباؤں والی جگہ، وہ پریشانیوں والی جگہ، وہ بیماریوں والی جگہ. مدینہ المنورہ تو بلاؤں کی جگہ تھی، وباؤں کی جگہ تھی، مصیبتوں کی جگہ تھی. اور حال یہ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف پہنچنے کے بعد بار بار بیمار پڑتے تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار پڑتے تھے تو اپنی زبان سے ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ بہت سے لوگ وہ ہیں جو اپنی فیملی میں رات گزارتے ہیں، والموت ادنیٰ من شراک نعلہ، جبکہ موت اس کے جوتے کی رسی سے زیادہ قریب پہنچ چکی. یعنی لوگوں کو تمنا یہ ہے کہ میں ابھی جیوں گا، میں ابھی آگے بڑھوں گا، لیکن وہاں حال یہ ہے کہ موت اس کے قریب پہنچ چکی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوتے ہیں مدینہ المنورہ میں، تو فرماتے ہیں کہ اللہ مکے کا اس کھیر گھاس کب نصیب ہوگا، مکے کا جلیل گھاس کب نصیب ہوگا، مکے کا شامہ و طفیل پہاڑ دیکھنے کو ہمیں کب ملیں گے، وہ مکہ کے چشمے میاہ و مجنہ ہمیں کب دیکھنے کو ملیں گے. مکہ کو یاد کر رہے ہیں، وہ پیارے وطن کو یاد کر رہے ہیں. اسی لیے جہاں سن ہجری 6 میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمرے کا بھی ارادہ فرمایا، صحابہ نے فرمایا ہم بھی چلیں گے،
ہم بھی برسوں سے بچھڑ چکے ہیں اپنے کعبہ سے، اپنے اللہ کے گھر سے، تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ اللہ کے حبیب کے مصائب کو اگر آپ دیکھیں، آپ کی پریشانیوں کو آپ دیکھیں، تو ان تمام پریشانیوں کے ہوتے ہوئے امت کی پریشانیاں کوئی پریشانیاں ہی نہیں ہیں، امت کا غم کوئی غم ہی نہیں ہے، امت کے حالات کوئی حالات ہی نہیں ہے۔ اگر ذات اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان حالات کو، ان مصائب کو، ان پریشانیوں کو دیکھیں، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہہ رہا تھا کہ مصائب اور پریشانیاں، دنیا دار الغم ہے، دنیا دار الہم ہے، 100% راحت، 100% راحت وہ جنت میں ہے۔ اور جنت کا حال یہ ہے کہ وہاں ادنا درجے کی تکلیف کسی انسان کو ہونے والی نہیں ہے، وہاں 100% راحت ہے، اور 100% اور 100% غموم کی جگہ، ہم کی جگہ، غم کی جگہ، پریشانیوں کی جگہ، مصائب کی جگہ اگر کوئی ہے تو وہ جہنم ہے۔ اعاذنا اللہ منہ، اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اکابر یہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی ادنا سی چنگاری مجھے اور آپ سے برداشت نہیں ہوتی ہے، ایک معمولی سا وائر کا کرنٹ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا ہے، تو وہ جہنم کی آگ جہاں پاؤں سے لے کر سر تک انسان اس آگ میں دبویا جائے پانی کی طرح، وہ انسان کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن اس پر بھی مجھے ایک حدیث شریف یاد آ رہی ہے، مسلم شریف کتاب الایمان کی۔ اللہ کے فضل و کرم کو میں اس لیے یہ حدیث نہیں سنا رہا کہ آپ جو ہیں اعمال چھوڑ دیں، آپ جو ہیں دین چھوڑ دیں، آپ جو ہیں گناہ کرنے لگ جائیں، خدا پاک کی قسم میں اس لیے نہیں سنا رہا ہوں، آپ غلط استدلال نہ کریں، آپ غلط رخ پر نہ چلے جائیں۔ مسلم شریف کتاب الایمان کی روایت میں ہے کہ اگر مومن کو ہو سکتا ہو تو رب کریم دنیا کے مصائب سے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ دنیا میں کچھ حالات، کچھ پریشانیاں، کچھ مصیبتیں ڈال کر اسے معاف کر دیتا ہے۔ اس پر پریشانی، بیوی پر پریشانی، بچوں پر پریشانی، ان حالات کے ذریعے سے کاروبار پر پریشانی، جاب پر پریشانی، بزنس پر پریشانی، کچھ نہ کچھ حالات ڈال کر کے اس کے صبر کے دامن کو دیکھ کر اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ وہ رحمان و رحیم ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، وہ مصائب کے ذریعے سے معاف کر دیتا ہے۔ اگر نہ معاف ہوا تو قبر کے کچھ حالات ڈال کر کے، یا سکرات کے کچھ حالات ڈال کر کے، یا موت کی تھوڑی سی سختی ڈال کر اسے معاف کر دیتا ہے۔ اگر اس سے بھی معاف نہ ہوا تو میدان حشر کی تھوڑی سی تکلیف برداشت کر کے اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ اگر اس سے بھی معاف نہ ہوا تو پھر رب کریم صحیح حدیث میں اپنے نبی کے ذریعے سے کہلواتا ہے کہ اگر شرک کر کے نہیں آیا، مشرک بن کر نہیں آیا، کفر کر کے نہیں آیا، تو پھر میرے اوپر ہوگا، میں میرے معاملات میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، میرے یعنی اللہ کے معاملات۔ یہ اللہ کے معاملات اس لیے کہ حقوق العباد کا جو مسئلہ ہے، کسی کو گالی، کسی کو ستانا، کسی کی غیبت، کسی کے پیسے کھا جانا، فراڈ کرنا، قرض لے کر کے واپس نہ کرنا، بہن کی میراث نہ دینا، بھائی کا حصہ کھا جانا، یہ تمام حقوق العباد ہے۔ اور حقوق العباد کا مسئلہ ایسا ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یاد رکھو، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حج کے بعد میں روایت یہ ہے کہ جب انسان حج کرنے جاتا ہے اور اخلاص کے ساتھ حج کرتا ہے، کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، جیسے اس کی ماں نے اس کو آج جنا، اس طرح صاف ہو جاتا ہے۔ یہ حقوق اللہ میں صاف ہوتا ہے، حقوق العباد میں صاف نہیں ہوتا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ حج پڑھوں تو کسی کے پیسے معاف ہو جائیں گے، یہ مطلب نہیں ہے کہ حج پڑھوں تو بہن کی میراث معاف ہو جائے گی، یہ مطلب نہیں ہے کہ حج پڑھوں تو بھائی کی میراث معاف ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ خوب سن لیں، وہ حقوق اللہ کی معافی کا مسئلہ ہے، حقوق العباد کی معافی کا مسئلہ نہیں ہے۔ حقوق العباد اپنی جگہ ہمیں ادا کرنے ہوں گے، بلکہ ہمارے اکابر دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ موت اس وقت تک نہ دینا جب تک کہ بندوں کے حقوق بھی ادا نہ کر دوں اور تیرے حقوق بھی ادا نہ کر دوں، اس وقت تک مجھے موت نہ دینا۔ میں صاف ستھری زندگی لے کر تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، تو نے ایک کلیئر روح مجھے دی ہے تو میں ایک صاف ستھری روح لے کر دوبارہ تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ ایک مسئلہ اور بھی جان لے، حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری شریف میں لکھا ہے کہ اگر آپ کسی سے معافی مانگے اور یہ معاملات کے مسائل ہیں، مثلا غیبت، برائی، الزام وغیرہ، اس صورت میں آپ کو کھل کر کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خوب سن لیجیے،
آپ کو پورا واقعہ ڈیٹیل میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی میں نے آپ کا یہ کیا یہ کیا یہ کیا اب مجھے معاف کر دیجئے، یہ ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صرف اتنا کہہ دیجئے بھائی میری طرف سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، میں نے کچھ کہہ دیا ہو آپ کو، آپ کے متعلق کوئی بات کہہ دی ہو، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ اس نے سچے دل سے معاف کر دیا تو یہ بھی معافی میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اس لیے کہ ڈیٹیل کہنے جاؤ گے، تفصیل ہوگی تو اس صورت میں اس کو اور تکلیف پہنچے گی کہ اچھا آپ نے میرے خلاف یہ سازش کی تھی، آپ نے میرے خلاف اس کی برائیاں کی تھی، تو اس کو اور تکلیف ہوگی۔ اس لیے فرمائی اجمالاً آپ ان سے معافی مانگ لیجئے۔ اگر اس نے دل سے معاف کر دیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ معافی بھی وہ ہے جو معاملات کے قبیل سے ہیں، پیسوں کے باب میں وضاحت کرنی پڑے گی کہ آپ کے پیسے باقی ہے، میں اس سلسلے میں معافی مانگتا ہوں، میں اس وقت نہیں ادا کر سکتا ہوں، اگر آپ مجھے معاف کریں تو بہت اچھا ہوگا۔ بہرحال حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا تو میں دنیا کے مصائب سے معاف کر دیتا ہوں، صاف کر دیتا ہوں، ورنہ سکرات سے صفائی ہوتی ہے، ورنہ قبر کے حالات سے صفائی ہوتی ہے، ورنہ حشر کے مسائل سے صفائی ہوتی ہے، ورنہ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب میرے پاس مسئلہ ہوگا، میں چاہوں گا تو معاف بھی کر دوں گا۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں مالکی یوم الدین، کیا فرمایا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین، حاکم یوم الدین نہیں فرمایا، حالانکہ وہ تو حاکم بن کر بیٹھنے والا ہے، جج بن کر بیٹھنے والا ہے، اس کے سامنے سپریم کورٹ کا جج بھی بے حیثیت ہوگا اور ساری دنیا کے جج بے حیثیت ہوں گے، اس کی حکومت تو وہ ہوگی، لیکن اس نے حاکم نہیں کہا، جج نہیں کہا، بلکہ مالک یوم الدین کہا، میں مالک ہوں گا قیامت کے دن۔ مالک کیوں کہا؟ حاکم جج جو ہوتا ہے وہ قانون کا تابع ہوتا ہے، وہ معاف کرنا چاہے تو بھی مجرم کو معاف نہیں کر سکتا ہے، اس کو رحم آ جائے، مجرم رو رہا ہے اور معافی مانگ رہا ہے کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، رحم آ رہا ہے، وہ بھی تو انسان ہے، اس کو رحم آ رہا، لیکن وہ جو ہے معاف کرنا چاہے تو معاف نہیں کر سکتا ہے، وہ کہتا ہے میں قانون کا فالو کروں گا، مجھے قانون کے ماتحت چلنا ہے، قانون کے تابع بن کر کے چلنا ہے۔ تو جج معاف کرنا چاہے تو معاف نہیں کر سکتا، وہ قانون کے تابع ہے۔ اللہ کہتا ہے قیامت کے دن میں کسی قانون کا تابع نہیں ہوں، میں جس کو چاہوں گا معاف کروں گا، جسے چاہوں گا سزا دوں گا۔ اس لیے میں حاکم نہیں ہوں، میں مالک ہوں۔ مالک وہ ہوتا ہے وہ جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے دے۔ ترمذی شریف میں روایت ہے کہ دو آدمی جہنم میں بہت روئیں گے، اللہ تعالیٰ بلائے گا ان کو، پوچھے گا کیوں؟ فرمایا جو ہے ہمیں نکال دے، جنت میں بھیج دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے سزا پوری کرو، تو ایک دوڑتا ہوا جائے گا، دونوں مومن ہیں، مسلمان ہیں، بہت گناہ ہے، فیصلہ ہوا ہے ان کا، ایک دوڑتا ہوا جائے گا اور ایک کچھ چلے گا اللہ کو دیکھے گا، کچھ چلے گا اللہ کو دیکھے گا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے کہ کچھ چلے گا اللہ کو دیکھے گا، اللہ اس کو بلائیں گے ادھر آ، کیوں بار بار مجھے دیکھ رہا ہے، میرا حکم نہیں سنا تو؟ تو وہ کہے گا رب کریم دنیا میں تیری رحمتوں کے تذکرے مارخم مسجد میں بیٹھ کر بہت سنے تھے کہ تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بہت تیرے تذکرے سنے تھے، آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تجھے مجھ مجرم پر رحم آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ کہا اچھا، میری رحمت پر اتنا اعتماد، جا اسی رحمت کی برکت سے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ وہ دوسرا جو دوڑتا ہوا جا رہا ہے اللہ اسے بلائیں گے، اسے کہیں گے کہ اس کو میری رحمت پر اعتماد تھا، تجھے میری رحمت پر اعتماد نہیں، تو کیوں دوڑتا ہوا چلا گیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے یہ سوچا ساری زندگی بغاوت کر کے آیا ہوں، نافرمانی کر کے آیا ہوں، آج ایک سن لوں شاید معاف کر دے، آج ایک تیری بات مان لو شاید تو مجھے معاف کر دے۔ کہا اچھا، آج جو تو نے میری اطاعت کی اسی پر معاف کر دیتا۔ وہ مالک ہے، وہ جسے چاہے گا معاف کرے گا اور وہ جسے چاہے گا سزا دے گا۔ حاکم نہیں ہے، وہ جج نہیں ہے قیامت کا، وہ مالک ہے اور مالک بن کر کے بیٹھے گا۔ بہرحال وہ کہہ رہا ہے کہ میں چاہوں گا تو معاف کروں گا۔ اس سے آگے جو مجھے جملہ سنانا ہے، یہ ہمارا بچہ مسلم شریف میں پڑھتا ہے، اسے پوچھئے
ایک حدیث میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب الایمان مسلم شریف میں فرمایا اگر مومن کے لیے جہنم میں فیصلہ ہو ہی گیا، اللہ فرمایا اماتتن، فرمایا میں اس پر بے ہوشی ڈال دوں گا، میں اس پر موت ڈال دوں گا میرے مومن بندے پر، تاکہ اس کو جہنم کے عذاب کا احساس نہ ہونے پائے۔ اللہ مومن پر شان رحمت اللہ کی دیکھے، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے اس کے لیے فیصلہ کر بھی دیا جہنم میں تو میں اس پر موت ڈال دوں گا۔ جیسے آپریشن کے موقع پر ہمیں وہ انجیکشن لگا دیا جاتا ہے کہ ہمیں آپریشن کا پتہ نہیں چلتا، کاٹنے کا پتہ نہیں چلتا، فرمایا مومن کو سزا بھی دوں گا اور خبر بھی نہیں ہونے دوں گا، اس کو احساس بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اس سے بڑھ کر رحمتیں لائیں کہاں سے؟ اس سے بڑھ کر رحمتیں کہاں سے لائیں؟ وہ اتنا رحمان، اتنا رحیم، اتنا کریم ہے۔ اسی لیے میں نے اور آپ نے اپنے مکان پر لکھا ہے ماشاءاللہ، کسی نے لکھا لا حول ولا قوت الا باللہ، کسی نے لکھا ھذا من فضل ربی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکان پر لکھا ماشاءاللہ۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ کیوں لکھا ماشاءاللہ؟ فرمایا تیری نظر نہ لگ جائے اس لیے لکھا ہے۔ اسی پوچھنے والے کو کہا کہ تیری نظر نہ لگے اس لیے میں نے ماشاءاللہ لکھا۔ تو کوئی ماشاءاللہ لکھتا ہے، کوئی ھذا من فضل ربی لکھتا ہے، کوئی لا حول ولا قوت، کوئی کیا لکھتا ہے۔ اللہ نے اپنے عرش پر لکھا ہے سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، میری رحمت زیادہ ہے میرے غصے پر، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ میرے بھائیوں، وہ اللہ بہت پیار سے قرآن میں مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا۔ یہ نہیں کہا جو جہنم سے ڈرا، یہ نہیں کہہ رہا ہے اللہ، یہ نہیں کہہ رہا ہے جو عذاب سے ڈر گیا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا میں اس کو 2 جنتیں عطا فرماؤں۔ مفسرین فرماتے ہیں ایک سلور کی ایک گولڈ کی، اللہ تعالیٰ اس کو 2 جنتیں ہمارے تصور سے باہر ہے۔ اسی لیے تو فرمایا بہت سے لوگ سوچتے ہیں بھلا گولڈ کا بھی مکان ہو سکتا ہے، سلور کا بھی کوئی مکان ہو سکتا ہے۔ جی اسی لیے تو نبی نے فرمایا ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جنت کی نعمتیں وہ ہیں جو دنیا میں تمہارے خیال میں بھی نہیں آ سکتی، وہ ہمارے خیال تک میں نہیں آ سکتی ہے۔ وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرنا ہے اس خوف سے کہ مجھے اس کو جواب دینا ہے، میرا حساب ہوگا، اس کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے۔ لا تزال قدم ابن آدم، آدم کی اولاد کے پاؤں، ہم سب آدم کی اولاد ہیں، ہمارے پاؤں ہٹ نہیں سکیں گے اللہ کے سامنے سے جب تک کہ اللہ کے ان سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ وہ کیا سوال ہے؟ ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، کہاں خرچ کی تھی، کہاں لگائی تھی؟ بڑھاپے میں تو شیر بھی صوفی بن جاتا ہے، ہاں بڑھاپے میں تو لائن بھی جو ہے چونکہ شکار ہوتا نہیں، چلا جاتا نہیں، اب برا ہو چکا ہے، پاؤں جو ہیں ٹوٹ چکے ہیں اس کے، تو کونے میں بیٹھا رہتا ہے۔ علامہ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ در جوانی عبادت کردن کیا ہے، در جوانی توبہ کردن، ماشاءاللہ شعر یاد ہے ہمارے پاس، در جوانی توبہ کردن، یہ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کی شان ہے، اس لیے کہ بڑھاپے میں تو لائن اور شیر بھی جو ہے صوفی بن جایا کرتا ہے۔ بڑھاپا آ گیا، کسی کام کے نہیں رہے تو اب تسبیح پکڑ لی، بہت غنیمت ہے، چلو کہ بڑھاپے میں بھی اللہ ہم کو رجوع کی توفیق دے رہا ہے، غنیمت ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، بڑھاپے میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، سکرات نہیں شروع ہوئی وہاں تک اللہ کہتا ہے میں معاف کرتا رہوں گا۔ لیکن وہ جوانی جس میں ہوس ابھر رہی تھی، خواہشات بھڑک رہی تھی، آنکھیں چاہ رہی تھی بہت نظارے دیکھیں، دل چاہ رہا تھا کہ حرام کا کما لیں، نفس چاہ رہا تھا کہ خوب مال جمع کر لیں، ایسے وقت میں نے میری ذات پر کنٹرول کیا،
جوانی میں، اپنی جوانی میں کنٹرول کیا۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صدقہ سب سے افضل ہے وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، صحیح تندرست ہے آپ، بالکل جوان ہے، شحیح مال کی ضرورت ہے آپ کو، اور وہ جوانی کا زمانہ جس میں www.attableek.com The Revival of Iman۔ کرتا رہوں گا میں، ابھی تو یہی ضرورت ہے اولاد کو، کہاں میں دوسروں کو دیتا رہوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن اس زمانے میں جو صدقہ ہوا جب تندرست تھے، مال کی ضرورت تھی، اس کے باوجود حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے افضل الصدقۃ جہد المقل، فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو تھوڑے میں سے اللہ کو راضی کیا ہو، تھوڑے میں سے اس کو دیا ہو، وہ بہترین صدقہ ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ صدقہ سب سے افضل ہے جب آپ تندرست ہیں، جب آپ صحت مند ہیں، آپ جوان ہیں، آپ کو مال کی ضرورت ہے، ہمیں قدم قدم پر مال کی ضرورت، اور پھر اللہ کو ہم کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے ہیں، یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ تو سب سے افضل عبادت بھی وہ جوانی کی عبادت ہے جس جوانی کے اندر ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کی ہو، اس مولا کو منانے کی کوشش کی ہو، ورنہ بڑھاپے کے اندر تو بہرحال تسبیح پکڑنا ہی ہے اور نماز کی طرف آنا ہی ہے، اس لیے کہ اب کوئی مشغلہ نہیں رہا، بچے بھی وہ محبت نہیں کرتے، وہ پیار نہیں کرتے، گھر کے اندر بھی ان کو ہمارا کھانسنا بھاری پڑ رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ گھر میں بیٹھے مسجد میں بیٹھ جائیں گے، یہ تو بڑھاپے کا مسئلہ ہے اپنی جگہ، لیکن اپنی جوانی، اپنی اولادوں کی جوانی میں ہم وہ جان پیدا کریں کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی جوانی میں سجدہ کرنے والا ہو اور اس کے سجدے پر اللہ کا پیار اتر رہا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، فرمایا آدم کی اولاد کے پاؤں میرے سامنے سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ میرے سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال ہوگا جوانی کہاں خرچ کر کے آیا؟ ہم نے تجھے جوانی دی تھی، امانت تھی ہماری تیرے پاس، اور پھر سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا، این اکتسب، کہاں سے کمایا، حلال تھا حرام تھا، وفیما افنا، کہاں خرچ کیا۔ دو باتیں ہوگی، صرف کمانے کا نہیں، خرچ کرنے کا مسئلہ بھی ہوگا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اسراف، فضول خرچی، بیکار کاموں میں، عبث کاموں میں، ناجائز کاموں میں کہاں تو نے خرچ کیا، اس کا جواب ہمیں اللہ کو دینا ہوگا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے سامنے اللہ کہہ رہا ہے مقام ربی، کیسے ڈرے، کیسے ڈرے اللہ سے۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب گناہ کا ارادہ دل میں ہو تو فوراً یہ سوچ لو اگر اللہ نے مجھ کو پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں۔ ہمارے در شیخ معاذ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، عشاء کی نماز نہ پڑھ کے سو جاتے ہیں، چھوڑ کر سو جاتے ہیں، اگر رات میں موت آ گئی، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، موت آ گئی اور اللہ نے زندگی کا سوال نہیں کیا، صرف عشاء کا سوال کر لیا، تو ہم جواب نہیں دے سکے گے۔ کیوں پڑھ کے نہیں آیا تو؟ کہے میں بیمار تھا تو میرے نبی نے تجھے اجازت نہیں دی تھی بیٹھ کر پڑھ لینا، میں بیٹھ نہیں سکتا تھا، کیا میرے نبی نے اجازت نہیں دی تھی سو کر پڑھ لینا؟ اللہ سو کر بھی نہیں، کیا میرے نبی نے اجازت نہیں دی تھی کہ جس طرح ممکن ہو پڑھ لینا؟ کیوں چھوڑ کر آیا تھا؟ میرا اور آپ کا اللہ کے سامنے کوئی جواب نہیں ہو سکتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے جو ڈرے گا اللہ اس کو 2 جنت عطا فرمائے گی۔ اور دوسری آیت جو میں نے پڑھی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور خواہشات سے اپنے نفس کو بچایا۔ بہت آنکھیں چاہتی ہے، دماغ چاہتا ہے، دل چاہتا ہے گندی چیزوں کو، لیکن اپنے آپ کو بچایا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ سن لیں کہ یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہے، یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کا خوف پیدا کیا جائے۔ اللہ کا خوف کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کا خوف 2 چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک علماء بزرگان دین کی صحبت سے، اس لیے کہ بار بار تذکروں سے جب
کسی چیز کا تذکرہ ہم بار بار کرتے ہیں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر یہاں بیٹھ کر کے آپ جو ہے 2-3 دن تک مجھے پیسوں کا تذکرہ کرتے رہیں تو کل کو میرے دل میں بھی خوب محبت پیدا ہو جائے گی، اچھا مجھے بھی یہی کام کرنا چاہیے جو بھائی احسان کر رہے ہیں، جو آپ کر رہے ہیں، مجھے بھی وہی کام کرنا چاہیے تاکہ بہت پیسے میں بھی بنا لوں۔ یہ دستور ہے، آپ یہ سمجھ لیں، جس چیز کا تذکرہ ہوتا ہے اس کی محبتیں پیدا ہوتی ہے، اللہ کے تذکرے سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں سے آپ سے محبت پیدا ہوتی ہے، آپ کی سنتوں سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو ایک تو اہل اللہ کی، اللہ والوں کی، علماء کی صحبت سے، اور دوسرا بزرگوں کی زندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اللہ والوں کی زندگی کو پڑھنے سے، یہ 2 چیزوں سے ہمیں آخرت کی فکر، اللہ کی محبت اور سنتوں کی محبتیں پیدا ہوتی ہے۔ ورنہ آج کل، میں آخری بات عرض کر دوں، آج کل ایمان کا مسئلہ وہ ہے جو علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ آرٹیفیشل لائن کا ڈر نہیں لگتا، اس کو ہمارا بچہ بھی پاؤں مار کر، لات مار کر گرا دیتا ہے۔ ہمارے گھروں میں اگر آرٹیفیشل لائن پلاسٹک کا ہو تو ہمارا بچہ اس کو لات مارے گا، لیکن جو اوریجنل ہے ذرا اس کے قریب جا کر کے تو دیکھ لے۔ ایک آرٹیفیشل جو ہے پھل ہوتا ہے، ہمارے گھر میں ایپل ہے یا مینگو ہے، بڑے خوبصورت لگتے ہیں لیکن وہ کسی کام کے نہیں، نہ کھانا ہے، نہ اس میں کوئی رس ہے، نہ جوس ہے، کچھ نہیں ہے۔ اور ایک حقیقی مینگو اور ایپل جو ہے اور بنانا جو ہے اس کی لذت علیحدہ ہوا کرتی ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ فرمایا آرٹیفیشل ایمان کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں آیا کرتی، اوریجنل ایمان پر آیا کرتی ہے۔ اور اوریجنل ایمان سیکھنا ہو وہ صحابہ کرام کی زندگیوں سے سیکھو کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے ہجرت کر کے نکل رہے ہیں اور مکہ والوں نے ابو سلمہ سے فرمایا تم جا سکتے ہو، ہماری بیٹی ام سلمہ کو نہیں لے جا سکتے۔ تو ابو سلمہ نے فرمایا اپنی بیوی ام سلمہ سے بڑا پیارا جملہ فرمایا میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں، میرے نبی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ہے یہ ہمت ہم میں؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، میں اوریجنل ایمان کی مثال دے رہا ہوں، یہ ہمت ہم میں ہو سکتی ہے کہ اگر کبھی حالات آ جائیں، ایک طرف نبی ہو اور ایک طرف فیملی ہو، اس سے بڑھ کر مثال اور لے لیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک برڈ اور ایک چھوٹی سی چڑیا آئی اور ادھر ادھر اڑی، راستہ نہیں ملا نکلنے کا، دل میں اس کو دیکھتے رہے نماز ہی کے اندر، اور خیال آیا کتنا بہترین باغ ہے کہ ایک برڈ کو نکلنے کا راستہ بھی نہیں مل رہا ہے۔ نماز کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمائے یا رسول اللہ میری نماز اس پرندے نے خراب کر دی، اس باغ نے خراب کر دی، جس سے میری نماز برباد ہو جائے، اس باغ کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں اس کو وقف کرتا ہوں۔ اب دیکھیں تو صحیح، اسی لیے حضرت ابو طلحہ ہی کا واقعہ ہے، بیرہا ان کا باغ تھا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ تمہاری محبوب چیز چاہتا ہے، وہ تو بگڑ گئی اللہ کے راستے میں دے دیا، کپڑے پھٹ گئے اللہ کے راستے میں دے دیے، 2 سال یا 1 سال سویٹر اور جیکٹ پہن لیا تو آپ تھرڈ ورلڈ کنٹری میں بھیج دو اس کو۔ یہ اور بات ہے کہ ہم وہ چیزیں اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں جس کو اللہ قرآن میں کہتا ہے تجھے دیا جائے تو تو پسند نہیں کرتا اس کو، اگر مجھے وہ چیز دی جاتی تو میں پسند نہ کرتا، میں وہ چیز اللہ کو دے رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں اس کو بھی قبول کر لیتا ہوں لیکن کاش کہ تو اچھی چیز دیتا، تو جب تک تیری محبوب چیز کو خرچ نہیں کرے گا تو بھلائی کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ آیت نازل کیا ہوئی کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، مسجد نبوی کے بالکل قریب میں ایک باغ تھا، ان کا گاردن بہترین قسم کا تھا، کئی درخت تھے اس میں انگور تھے، گریپس تھے، کھجور کے درخت تھے۔ فرمایا اس باغ سے زیادہ محبوب مجھے کوئی چیز نہیں یا رسول اللہ۔ اور وہ باغ کتنا اچھا، حضور بھی تشریف لے جاتے تھے اس میں، میٹھے پانی کا چشمہ تھا اس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں سٹی میں جو زمین ہوتی ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے، وہ مسجد نبوی سے بالکل قریب تھا۔
فرمایا اللہ محبوب چیز مانگتا ہے، اس سے بہتر محبوب مجھے کوئی نہیں ہے، اسی کو میں دے دیتا ہوں، اللہ اسی کو میں وقف کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ یہ اوریجنل ایمان، حضرت صہیب رومی جب ہجرت کر کے چلے ہیں تو مکہ والوں نے کہا صہیب تم جا رہے ہو نا، یہ ہماری کنٹری کا کمایا ہوا مال ہے، مکے کا، یہ نہیں لے جا سکتے ہو تم۔ سارا مال وہاں چھوڑ دیا اور پہنے ہوئے کپڑوں کے ساتھ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فرمائے یا رسول اللہ مکے والوں نے سب لے لیا اور یہ کہا کہ صہیب یہ ہماری کنٹری کا ہے، سب آپ اس کو نہیں لے جا سکتے۔ حضرت نے فرمایا سودا سستا ہے، ایمان تو بچ گیا، سودا سستا ہے، ایمان تو بچ گیا تمہارا۔ یہ ہے اوریجنل ایمان۔ 4 بجے بیوی آواز دیتی ہے کہ بچہ بیمار ہو گیا اور اپنے شوہر کو کہہ رہی ہے اٹھو، اس کو دودھ پلاؤ، اس کو دوا پلاؤ، اس کو ہاسپٹل لے جاؤ، ایمرجنسی میں لے جاؤ، تو شوہر کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، اپنے بچے کو لے کر جانا پڑتا ہے۔ لیکن 6 بجے میرا اللہ کا منادی کہہ رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور میری آنکھیں نہیں کھل پا رہی ہے، اس کا مطلب بچے کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے۔ ایک بچے کی محبت پر اٹھنا آسان ہو گیا، ایک بیوی کی آواز پر اٹھنا آسان ہو گیا، اور میرے اللہ کی آواز پر اٹھنا میرے لیے آسان نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ کے سامنے ہم سب کو کھڑے ہونا ہے، کوئی دیر سویر ارے کو جانا ہی جانا ہے۔ یہ راستہ ایسا ہے کہ جس راستے سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ موت اپنی جگہ ایک یقینی چیز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیزوں کو روزانہ یاد کرو۔ لذتوں کو توڑنے والی چیز، ارے جب موت یاد آتی ہے نا تو کھانا بھی حرام ہو جاتا ہے، لقمہ بھی پیٹ میں نہیں اترتا۔ حضور نے فرمایا موت کو یاد کرو روزانہ، قبرستان جایا کرو تاکہ ان لوگوں کی یادیں تازہ ہو۔ اور تم یہ دیکھو کہ یہ بھی چلنے والے تھے، دوڑنے والے تھے، مسجد میں میرے ساتھ رہنے والے تھے، آج ان کا حال یہ ہوا کہ یہ یہاں آ کر کے سو گئے ہیں، کل کو مجھے بھی سونا ہے۔ یہ تصور، یہ خیالات، یہ یاد کرنا موت کا۔ فرمایا اذکروا ذکر حاجب اللذات، موت کو یاد کیا کرو۔ اور ایک حدیث شریف مسلم شریف میں کتاب الایمان میں کہ جنتی جب جنت میں جائے گا تو اس موقع پر یہ کہے گا کہ اللہ میرے کچھ دوست تھے جو میرے ساتھ مارکم مسجد میں نماز پڑھتے تھے، یصلون ویصومون، میرے ساتھ روزہ رکھتے تھے، افطاری کرتے تھے، یہاں ساتھ میں بیٹھ کر ہم افطاری کیا کرتے تھے، کبھی وہ کچھ لے کر آئے، کبھی میں کچھ لے کر کے گیا، ساتھ میں بیٹھ کر ہم نے افطاری کی، ہم نے نماز پڑھی، ویحجون، اور ہم نے ساتھ میں حج کیا تھا۔ اللہ آج وہ جنت میں نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں چلے گئے؟ اللہ کہے گا جہنم میں۔ صحیح ترین حدیث ہے، وہ جہنم میں ان کے اعمال ہیں جس نے ان کو وہاں پہنچا دیا۔ اچھا، اب ان لوگوں کی سفارش ہوگی جو جنت والے ہیں، جو ساتھی ہیں، جن کے ساتھ ہم نے نمازیں پڑھی، جن کے ساتھ ہم نے افطار کیا، جن کے ساتھ ہم نے روزے رکھے، جن کے ساتھ ہم نے حج کیا، یہ لوگ کہیں گے کہ اچھا اللہ ہم سفارش کرتے ہیں، ان کو وہاں سے نکال دیں۔ ان کی سفارش پر اللہ نکالے گا۔ اس حدیث کے ذیل میں، اس حدیث کی شرح میں، اس حدیث کی تشریح میں علماء فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر نیک لوگوں سے دوستی ہوگی، علماء سے دوستی ہوگی، صالحین سے دوستی ہوگی، اچھے لوگوں سے دوستی ہوگی، اگر وہ جنت میں چلے گئے تو انشاءاللہ ان کی سفارش بھی اللہ ہمیں نصیب فرما دے گا۔ یہ اچھوں کی صحبت کی بنیاد پر ہوا کرتا ہے، نیکوں کی صحبت کی بنیاد پر ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا استعزار نصیب فرمائے کہ ہمیں کھڑے ہونا ہے، وہاں حساب دینا ہے۔ یہ زندگی تو ہم جس طرح چھپ چھپ کر بھی گناہ کر لیں، موبائل چھپ کر کے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ اکبر، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگوں پر بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ۔ فرمایا اس میں ایک وہ آدمی جو بادشاہ ہو کر جھوٹ بول رہا ہے، اس کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بادشاہ ہے، اگر تو نے سچ بول دیا تو تجھے کون مارتا ہے؟ اور دوسرا برہا ہو کر کے زنا کر رہا ہے۔ نبی فرماتے جوانی تھی تو ایک عذر تھا، چلو تیری جوانی ہے، برہا تو جہاں تیرے بال سفید ہو چکے،
جہاں تیرے سامنے قبرستان ہے، جہاں تیرے نواسے اور پوتے ہیں، اور اس عالم میں تو اس معاصی کی طرف اللہ کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے، اکبر القبائر۔ اور تیسرا فرمایا غریب ہو کر، فقیر ہو کر تکبر کرو۔ اگر مالدار تکبر کرتا ہے، تکبر بری چیز ہے، لیکن چلو اس کی دولت نے اس کو سمجھا دیا تکبر، لیکن یہ تو فقیر ہے، غریب ہے، اور پھر تکبر کر رہا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اکبر القبائر ہے، بہت بڑے گناہ ہیں۔ تو بڑھاپے میں تو انسان کو رجوع اللہ کرنا چاہیے، آخرت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اذا جاء نصر اللہ، فتح مکہ ہو گیا تو اللہ کے نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا مشن کام پورا ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا۔ مکہ دنیا کی ماں ہے، وہاں ایمان آ گیا، اب ساری دنیا میں ایمان جائے گا، پھر یورپ میں بھی جائے گا، اور امریکہ میں بھی، اور نارتھ میں بھی، اور ساؤتھ میں بھی، ساری دنیا میں ایمان جائے گا۔ تو اب پیغمبر آپ کا کام پورا ہو گیا، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آخرت کی تیاری۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، تسبیح کرو، تحمید کرو، استغفار کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ جب اس معصوم نبی کو کہا گیا موت سے پہلے کہ آخرت کی تیاری کرو اپنی آخری عمر میں، بڑھاپے میں، تو میں اور آپ ہمیں تو اور بھی تیاری کرنا چاہیے۔ اس لیے ہمارا بڑھاپا جو ہے آخرت کی تیاری کا ہے، ہماری جوانی اللہ کے خوف کے ساتھ گزرنی چاہیے، لیکن اتنا بھی خوف پیدا نہ کر لینا کہ اللہ سے مایوس ہو جاؤ، اتنا بھی خوف نہیں ہونا چاہیے، مایوسی کفر ہے۔ اتنی بھی خوف نہ ہو کہ اللہ سے مایوس ہو جاؤ، خوف بھی ہو، امید بھی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جوانی میں خوف زیادہ ہو، امید کم ہو، اس لیے کہ جوانی میں اگر امید بٹھا کر بیٹھ جاؤ گے رحمان رحیم رحمان رحیم معاف کرنے والا، تو نفس گناہوں کی طرف چلے گا۔ اور بڑھاپے میں امید زیادہ ہو، خوف کم ہو، اللہ سے امیدیں زیادہ۔ اللہ تو سفید داڑھی والوں سے بھی لاج رکھتا ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو برہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، تیری یہ فیاضی ہے، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، تو توبہ کرنے والوں کو معاف کرتا ہے، میں لائف کی انتہا پر چل رہا ہوں، اللہ تو میری انتہا کو، میری زندگی کو معاف کر دے۔ تو بڑھاپے کے اندر امید زیادہ ہو، خوف کم ہونا چاہیے۔ اگر زندگی اسی طرح بیلنس پر گزرے گی تو انشاءاللہ تعالی بہت کامیاب زندگی ہوگی، دنیا بھی حیاتن طیبہ بنے گی، وفات کے بعد بھی حیاتن طیبہ بنے گی، قیامت میں بھی حیاتن۔ آپ کے اس تورنتوں کا واقعہ سنا کر بات ختم کروں۔ اسی آپ کے شہر میں ایک بچہ نوجوان جس کا کچھ دعوت و تبلیغ سے ربط تھا، تعلق تھا، کوئی بڑی عمر نہیں تھی اس کی، 16 17 یا 18 سال اس طرح کی کچھ عمر تھی، اللہ عالم۔ بہرحال اس بچے نے، اس کو کوئی بیماری ہو گئی تھی بچے کو، اور وہ پھر موت کے منہ میں پہنچ گیا۔ وہ مرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے اپنے پیرنٹس اور والدین سے کہہ رہا ہے، آج بھی ان کے پیرنٹس آپ کہیں تو میں لا سکتا ہوں ان کے ماں باپ۔ وہ بچہ اپنے وفات سے آدھا گھنٹہ پہلے اپنے پیرنٹس سے کہنے لگا کہ امی یہ سفید کپڑے والے سب کون آئے ہوئے ہیں جو مجھے سلام کر رہے ہیں؟ عمر کوئی زیادہ نہیں ہے، 17 18 سال کی عمر، لیکن دینداری تھی۔ فرمایا یہ سب کون آئے ہو؟ فرمایا کوئی نہیں ہے بیٹا، میں ہوں، تیرے ابا فیملی، اور کوئی نہیں۔ کہا نہیں یہ سفید کپڑے والے۔ قرآن میں ہے کہ نیکوں کو وفات کے موقع پر فرشتے سلام کرتے ہیں، سلام علیکم، السلام علیکم، فرشتے سلام کرتے ہیں۔ وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ یہ سفید کپڑے والے مجھے سلام کر رہے ہیں۔ کہا مجھے کروٹ بدل دو۔ اس کو کروٹ بدل دی، وہ مسکراتا رہا، اور مسکرانے کی حالت میں قریباً آدھا گھنٹہ یا جو وقت گزرا ہوگا، ایک ہچکی آئی اور اللہ کر کے اس کی روح نکل گئی۔ اللہ ہمیں بھی ایسی پیاری موت نصیب فرمائے۔ مرنا تو اپنی جگہ ہے ہی، ارے لیکن پیاری موت جو نفس مطمئنہ کے ساتھ آئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، جو اطمینان کے ساتھ ہم اللہ کے پیارے ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو خوف خداوندی نصیب فرمائے، تقوی نصیب فرمائے، ورع نصیب فرمائے۔ سن کر سن نہ ہو جاؤ، سن کر سنی بننے کی کوشش کرو،
جو اپنے آپ کو سنتوں پر لاؤ، زندگی پر لاؤ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی پر لاؤ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اپنے آپ کو لاؤ، اللہ کے مبارک قرآن پر لاؤ اپنے آپ کو، ورنہ تو سنتے سنتے زندگیاں ہماری پوری ہو گئی، کہنے والا کہہ کر لذت لے رہا ہے، سننے والے سن کر لذت لے رہے ہیں اور دامن جھاڑ دیتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہماری زندگی صاف ستھری ہو، پاکیزہ ہو، آخرت کی فکروں کے ساتھ ہو، اللہ کی یادوں میں زندگی گزرے گی تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سکون نصیب فرماتے ہیں، اطمینان نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتک یا